اور جو دین بیزار طبقہ ہے اور جو علماء کرام اور مولوی نام سنتے ہی ان کے اندر بلڈ پریشر اور خون جو ہے ایسے دوڑنا شروع ہو جاتا ہے جیسے ان کو کسی لحاظ سے ٹینشن لگ گئی ہے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے، فرشتہ نہیں ہوتا کوئی مولوی یا عالم دین، بلکہ وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے اور اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر انجانے یا جانے سے اس سے غلطی ہو جائے تو اس کا وبال سوشل میڈیا کے اوپر اور مختلف جو نیٹ ورک اور پلیٹ فارم ہیں ان کے اوپر اس طریقے سے اڑایا جاتا ہے جیسے کوئی ثواب کا کام ہو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی کے گناہوں کو ایسے اچھالنا اور بالعام کرنا، اور جب کہ اس نے ان گناہوں سے توبہ بھی کر لی ہو۔ تو اس حوالے سے ایک رہنمائی مطلوب ہے کہ کیا اگر عالم دین یا کوئی صاحب علم غلطی کر لے یا کوئی معاملہ کر لے تو کیا اس کو ڈبل گناہ ہوتا ہے، ایک جاننے کی وجہ سے اور جاننے کے باوجود جو ہے وہ گناہ کرتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ رحمہ، فتاوی رضویہ جلد نمبر 9، رضا فاؤنڈیشن کا چھاپا، اس کے صفحہ نمبر 277 پر روایت نقل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسی ناواقفی معنی گناہ نہیں کہ مسائل سے ناواقف رہنا خود گناہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کا گناہ ایک گناہ اور جاہل کا گناہ دگنا ہے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے؟ فرمایا عالم پر وبال اسی کا ہے، یعنی کہ گناہ کا ہے، اور جاہل پر ایک عذاب گناہ کا ہے، دوسرا اس جو ہے علم یا اس گناہوں والی چیزوں سے بچنے پر، علم نہ سیکھنے پر ہے۔ اسے دہلوی نے مسند الفردوس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ یعنی کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو علم سیکھا جاتا ہے یہ گناہوں کو کم کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی علم سیکھ کر گناہ کرتا ہے تو اس کو ایک گناہ ہوگا، اور اگر وہ علم بھی نہیں سیکھتا اور وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو دگنا گناہ، اس لیے کہ اس نے ایک علم نہیں سیکھا اور وہ گناہ بھی کرتا جا رہا ہے۔ اور پھر جو علم سیکھنا ہے یہ بھی ایک عمل ہے، یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ علم کا کیا فائدہ کہ اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں کہ جن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم سیکھو، علم مرتے دم تک سیکھو، یا ایسی مختلف روایات آتی ہیں، تو علم سیکھنا بھی ایک عمل ہے۔ یعنی ایک عمل تو کم از کم پورا ہونا چاہیے، اور بعد میں اس کے اوپر عمل نہ کرنا، یعنی علم کے اوپر عمل نہ کرنا وہ بات کا مسئلہ ہے۔ اگر عمل نہیں کرتا تو ظاہر ہے اس کو گناہ ہوگا، لیکن دگنا نہیں بلکہ ایک گناہ ہوگا۔ اور جو علم بھی نہیں سیکھتا اور وہ جاہل رہتا ہے اور جہالت میں ہی اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے، جیسے کہ سوشل میڈیا پر وہ حضرات جو صاحب علم حضرات کی جو ایسی ویڈیوز کہ جن میں ان سے جانے انجانے میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے اس کو وائرل کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ ان کو علم نہیں ہوتا۔ یہ ایک گناہ ہے، اگر اس نے کسی گناہ سے توبہ کر لیا ہے، توبہ کے بعد بھی اس کو جو ہے وائرل کرتے جا رہے ہیں تو یہ بھی ایک گناہ ہے، اور اس چیز کا علم نہ سیکھنا بھی گناہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ حضرات جو علماء کرام کے والے سے بکواسات اور مختلف چیزیں کرتے ہیں یہ ڈبل گناہ میں ملوث ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر صاحب علم کی اس کے علم کی وجہ سے اس کی توہین کی جائے تو یہ تمام تر متفقہ تمام مسالک کے نزدیک اور تمام مذاہب کے نزدیک جو ہے حکم کفر ہے، کیونکہ وہ اس شخص کی تحقیر اور توہین نہیں کر رہا بلکہ اس علم کی توہین کر رہا ہے جو اس کے سینے میں ہے، یا حفظ قرآن کی ہے، یا عالم دین ہے، یا کسی بھی لحاظ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ علماء کرام کی تعظیم کریں، ان کی عزت کریں۔ جب تک ہم علماء اہل سنت کی تعظیم و توقیر نہیں کریں گے تب تک ہم معاشرے میں فلاح و بہبود اور ہماری زندگیوں میں سکون نہیں آ سکتا۔ تو رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی